ایک اور درود بھیج دیا حضرات. آنے واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے آنے واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے کیا تھا کیا ہو گیا اللہ اکبر دیکھیے نعرہ صلوات. آنے واحد میں ذرا حر کا مقدر دیکھیے سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار بستر احمد پا اطمینان حیدر دیکھیے بستر احمد پا اطمینان حیدر دیکھیے آنے واحد میں ذرا جنگ خیبر کی تو سر ہو کر رہے گی اے رسول جنگ خیبر کی تو سر ہو کر رہے گی اے رسول اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے اب علم اسلام کا حیدر کو دے کر دیکھیے آنے واحد میں ذرا معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے معرفت کی منزل کعبے میں آ کر دیکھیے پائے حیدر دیکھیے دوش پیمبر دیکھیے پائے حیدر دیکھیے دوش پیمبر
پیغمبر دیکھیے آنے واحد میں ذرا آئیے امداد کو اے پردہ پوشے کائنات آپ کی بیٹی ہے بلوے میں کھلے سر دیکھیے آنے واحد میں ذرا نعرہ صلوات ایک درود بھیج دیا حضرات پائے نازک میں پڑھی ہے بیڑیاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں پائے نازک میں پڑی ہے بیڑیاں جسم پر زنجیر کا بار گرا سر بر ہے نا سامنے سیدانیاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں کس قیامت کی ہے صحرا میں گھٹن ہے ادھر پامال دولہا کا بدن اور ادھر ایک روز کی بیاہی دلہن توڑتی ہے رو کے اپنی چوڑیاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں دشت میں لٹتا ہوا گھر دیکھ کر آسماں کا پائے منظر دیکھ کر نیز پیشابیر کا سر دیکھ کر گر گئی دل پر ہزاروں بجلیاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں ہائے رے سجاد کی مجبوریاں جل گئے خیمے نظر کے سامنے اٹھ گئے اپنے نظر کے سامنے اب ہے سناٹے نظر کے سامنے اٹھ رہا ہے دل کے شور
جانا پڑا، ہر تماچا ظلم کا کھانا پڑا، اور جیتے جی ہی مر جانا پڑا۔ ہائے کیا کیا سہ گیا ایک ناتواں، ہائے رے سجاد کی مجبوریاں۔ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرزا عابد علی بیگ ابن مرزا احمد علی بیگ کی روح کو اصال فرما دیں بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ فاتحہ۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، والصلاة والسلام تحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآن الحکیم وقالہ الحق بالحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ حضرات اگر آپ تھوڑا تھوڑا سمٹ آتے تو بہتر ہوتا، نوجوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ قریب آ جائیں، اگر آپ کی طبیعت کو ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا قریب آئیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ہمارے جو بزرگ ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، عشرہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ہے، اور مسلسل آپ کی حاضری سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام میں خود آپ کے لیے باعث شرف ہے، اور مجھ جیسے خادم طالب علم احقر الزمن کے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ کی حاضری کو، خادم کی ذاکری کو، اور امام کے جلد ظہور کے لیے با آواز بلند نعرہ صلوات کا نذرانہ۔
عزیزوں، مسلسل گفتگو مودت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے چل رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کی رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ یہ قرابت داروں میں مودت اختیار کریں۔ فی والی مودت، لل والی نہیں، بل والی نہیں، منل والی نہیں، فی والی محبت، یعنی ایسا چاہیں کہ بس اپنی ذات کو ان کی ذات میں فنا کر دیں، اپنی ذات کو ان کی ذات میں فنا کر دیں، ایسی محبت۔ عزیزوں دیکھیے، اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں تو بڑی عجیب اور بڑی اسرار کی باتیں اگر آپ غور فرماتے چلے جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قل، امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اللہ نے مودت اہل بیت کو رسول کی اجرت بنایا، نہیں محسوس کیا آپ نے؟ رسول کی اجرت بنایا اہل بیت کی مودت کو۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے یعنی 25 برس، یہ 23 برس کی تبلیغی زندگی اور 40 برس خاموشی کی زندگی، 40 برس خاموش رہے اور 23 برس تبلیغ کی، اور کل زندگی کتنی ہے کہ کل زندگی ہے 63 سالہ زندگی، 63 ایئرس رسول نے اس کائنات میں گزارے اور پردہ کر گئے۔ عزیزوں آپ ذرا غور فرمائیے کہ رسول نے نماز سکھائی، رسول نے روزہ سکھایا، رسول نے دین پہنچایا، یہاں تک کہ علی کی ولایت کے ذریعے سے جب دین مکمل ہوا تو شرماتی ہوئی آیت نازل ہو گئی، ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے علی کی ولایت کے ذریعے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، یعنی اب کوئی نعمت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ولایت علی، یعنی پورا دین رسول نے پہنچایا اور مکمل کر کے رسول دین کو گئے۔ تو اتنی چیزیں جو اللہ کے رسول نے آپ کو دی ہیں، اللہ نے ان کی اجرت کو مودت اہل بیت قرار دی۔ یعنی اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کچھ ادا کیا، لیکن اگر رسول کو اجرت نہیں دی تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے میری طرف دیکھیے، صدقہ خیرات مستحب ہے، تحفہ دینا مستحب ہے۔ آپ یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیں گے تو 1 گھنٹہ ضروری نہیں ہے کہ 1 ہی گھنٹہ روز مجلس ہو، 45 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے اگر آپ میرا ساتھ دے دیں۔ میں تمہید کو چھوڑتا ہوا نقطے سے بحث کر رہا ہوں۔ خیرات دینا مستحب ہے، صدقہ دینا مستحب ہے، تحفہ دینا مستحب ہے، گفٹ دینا مستحب ہے، انعام دینا مستحب ہے، لیکن اجرت کبھی مستحب نہیں ہوتی، واجب ہوتی ہے۔ نہیں محسوس کیا جب میں کہہ کے گزر گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر آواز ہمارا ایک اور صلوات ارشاد فرمائے آواز ہمارا۔ دیکھیے سب کچھ مستحب ہوتا ہے، تحفہ دینا، خیرات دینا، صدقہ دینا، یہ سب مستحب ہے، انعام دینا مستحب ہے، لیکن اجرت کبھی مستحب نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے کام کیا ہے تو مزدور کا پسینہ سوکھنے سے، بلا تشبیہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی جائے، اس کی اجرت ادا کر دی جائے، یعنی اجرت واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کی اجرت واجب ہے، اور رسول کی اجرت ہے محبت اہل بیت۔ میں بار بار میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نوجوانوں کی خدمت میں، دیکھیے بڑی اہم منزل سے گزر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن ہمارے گھر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ پریس میں جائے اور جب چھپ کے آئے تو ہم کتاب کا مطالعہ کریں اور پڑھنے کے بعد کہیں کہ کاش کہ یہ بھی لکھ دیتے تو اچھا ہوتا، اور اگر یہ نہ لکھا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، جہاں پہ جو نقطہ رکھ دیا ہے وہ وہیں کے لیے ہے، اور قرآن کبھی ناقص بات نہیں کرتا، قرآن مکمل بات کرتا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی اجرت مودت اہل بیت ہے، تو عزیزوں ایک جگہ پہ نماز رکھ دیجئے، ایک جگہ پہ روزہ رکھ دیجئے، ایک جگہ پہ میری طرف دیکھیے حج رکھ دیجئے، ایک جگہ پہ زکوٰۃ رکھ دیجئے۔ نماز واجب، حج واجب، بڑی اہم منزل سے گزار رہا ہوں۔ نماز واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، جہاد واجب، سب کچھ واجب ہے۔ وہیں سائڈ میں ایک ہی لائن میں، بھائی اپنی زبان میں پہنچا رہا ہوں نوجوانوں تک پہنچے، یہ نماز رکھی ہے، یہ روزہ رکھا ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، وہیں پہ لا کے مودت اہل بیت رکھ دیجئے۔
اب پوچھئے مسلمانوں سے، کیا یہ مودت اہل بیت ایسے ہی واجب ہے کہ جیسے نماز واجب ہے؟ نہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے، میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ کیا ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے؟ کہا نہیں۔ اب خاص طور پہ ان سے دعائیں چاہتا ہوں جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ جملہ روانہ کر رہا ہوں، 4 سے داد مل گئی، میں سمجھوں گا میرا مقصد حل ہو گیا، میری بات پہنچ گئی۔ عزیزوں، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، یہ سارے واجب لے نفس ہی ہیں، لے غیر ہی نہیں ہے۔ نہیں، میرا جملہ سب تک نہیں پہنچا، میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں۔ میں شریعت پڑھ رہا ہوں، میں فقہ پڑھ رہا ہوں، اور فقہ سے فضائل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نماز لے نفس ہی واجب ہے، روزہ لے نفس ہی واجب ہے، زکوٰۃ لے نفس ہی واجب ہے، حج لے نفس ہی واجب ہے، لے غیر ہی واجب نہیں ہے۔ لے نفس ہی کا کیا مطلب؟ شریعت سے پوچھئے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا روزہ نہیں رکھ سکتا؟ بھائی کاش کہ میری بات پہنچ جائے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا کیا حج نہیں کر سکتا؟ کہا نہیں، نماز مانتا تو ہے، روزہ مانتا تو ہے، حج مانتا تو ہے، سب کچھ مانتا ہے، لیکن ایک آدمی ہے جو نماز قضا پہ قضا کیے جا رہا ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے نماز قضا کر رہا ہے تو کیا ہوا؟ نہیں پڑھتا، لیکن رمضان میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ قضا کرنے کا عذاب ملے گا، اور یہاں پہ روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا۔ نہیں، میرا جملہ پہنچا نہیں جو میں کہہ کے گزر رہا ہوں۔ کیا توجہ اذان گرامی، یہ شریعت ہے، کوئی ہمارے گھر کا کھیل نہیں ہے، یہ کسی کی شرارت والی شریعت نہیں ہے، یہ حسین کی دی ہوئی شریعت ہے۔ آپ کی مرضی کا نام شریعت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا نام شریعت ہے۔ یہ جتنے بھی واجب ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ لے نفس ہی واجب ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، لے غیر ہی واجب نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے تو جزا ملے گی، نہیں پڑھو گے تو عذاب ملے گا، لیکن شریعت کہتی ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو جو کام نہیں کر رہا ہے اس کا عذاب ملے گا، جو کام کر رہا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ جا کے کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کیا مودت اہل بیت کے بعد کوئی عمل قابل قبول ہے؟ آہا، کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا۔ یہ غیر ہی واجب ہے، یہ لے نفس ہی واجب نہیں ہے۔ عزیزوں، بڑی اہم منزل سے گزار رہا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں فقہ کے مسائل پیش کر رہا ہوں، اور شریعت ہے شریعت، یہ کوئی ہماری مرضی کا نام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پانی نہ پیا جائے، کیوں نہ پیا جائے بھائی؟ پیا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلوس یہاں سے نہ نکالا جائے، کیوں نہ نکالا جائے؟ نکالا جائے گا، اس لیے کہ شریعت منع نہیں کر رہی ہے۔ علم نہ اٹھایا جائے، کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ آپ کی مرضی کا نام شریعت نہیں ہے جی، آپ کی مرضی کا نام شریعت نہیں ہے، حکم الہی کا نام شریعت ہے۔ اور عزیزوں، جو میں نے بات کہی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اسے گرا باندھ کے رکھ لیجئے گا۔ زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو 2 کتابیں پڑھنے کے بعد تمام لوگوں کو، مومنین کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، تمام مومنین کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں، سن لیجئے پھر کہہ رہا ہوں، نماز لے نفس ہی واجب، روزہ لے نفس ہی واجب، لیکن شریعت کہہ رہی ہے نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ عذاب ملے گا نہ پڑھنے کا، لیکن روزہ رکھو گے تو ثواب ملے گا۔ میاں، یہ تمہارے ملک کی عدالت نہیں ہے، اللہ کی عدالت ہے۔ نہیں، توجہ اذان کے نام۔ اب شریعت سے پوچھئے کہ روزہ کیوں رکھ سکتا ہے؟ کہ یہ عدالت الہی ہے، اس کے دل میں مودت اہل بیت ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نہ پڑھنے کا، قضا کرنے کا اس کو عذاب ملے گا، لیکن روزہ رکھنے پہ پابندی نہیں ہے۔ روزہ رکھے گا تو ثواب ملے گا۔ لائیے کسی مولوی کو، عالم کو پکڑ کے کہ جو بتائے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں میرے سرکار، یہ اللہ کی عدالت ہے، آپ کی عدالت نہیں ہے۔ اب جملہ کہہ جاؤں، اگر پہنچ جائے تو خاموش نہ رہیے گا۔ اگر ایک عمل کوئی نہیں کر رہا ہے، قضا کر رہا ہے، اور دوسرا عمل کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے جو کر رہا ہے اس کا عذاب میں ثواب ملے گا، جو نہیں کر رہا ہے اس کا عذاب اسے ملے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ رات بھر شب بیداری کرتے ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ صلوات پڑھیے حضرت اہل بیت پر بابا۔
ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. یہ کوئی میں اپنے گھر سے کہہ رہا ہوں، نہ مانیے گا، اپنے گھر سے کہہ رہا ہوں. عزیزوں، نماز واجب ہے، چاہے کھڑے ہو کے پڑھیے، رو کے پڑھیے یا ہنس کے پڑھیے، آپ کو نماز پڑھنی ہے. جی آپ اگر آپ لائٹ لیتے ہیں روزانہ، پاور ہاؤس تو قریب میں ہے، لائٹ لیتے ہیں آپ نا، تو روزانہ لائٹ لیتے ہیں، مہینے میں بل بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے؟ اے سی چلاتے ہیں، بل بھرتے ہیں کہ نہیں بھرتے؟ مگر رات کا اے سی لے رہے ہو، دن میں سورج جیسا بلب ہے جو جل رہا ہے، جو کائنات میں کہیں دوسرا نہیں ہے، اور آپ جو ہے اس کے بعد نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، حج بھی نہیں کریں گے. دیکھیے اصول پہ بات کیجئے، غیر اصولی بات نہ کیجئے. شریعت کہہ رہی ہے کہ جو نماز قضا کرے گا عذاب ملے گا، لیکن روزہ رکھنے پہ پابندی نہیں ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لے نفس ہی واجب ہے، لے غیر ہی واجب نہیں ہے. سب کا الگ الگ حساب ہوگا، جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، یہی تو تبلیغ ہوتی ہے، رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں. ان سے کہیے صبح کی نماز پڑھیں، ذلیل نہ کیجئے. اور یہ نہ کہیے کہ نماز نہیں پڑھی تو شب بیداری کا بھی ثواب نہیں ملے گا. نہیں میرے سرکار، یہ آپ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت نہیں ہے. جو رات میں انہوں نے گریہ وزاری کی ہے اس کا ثواب ملے گا، جو صبح نماز قضا کی ہے اس کا عذاب بھی ملے گا. اسے کہتے ہیں عدالت الہی. اپنی مرضی سے کچھ پڑھ دینا یہ بہت آسان ہے، واہ واہ کروا کے چلے جانا یہ بہت آسان ہے، لیکن جب علمی بات آتی ہے اور شریعت کی بات آتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب عدالت الہی دیکھی جاتی ہے. تو مودت اہل بیت واحد عمل ایسا ہے کہ اگر یہ نہیں تو نماز قبول نہیں. واحد عمل ہے مودت اہل بیت. اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے تب شریعت سے پوچھئے کیا نماز کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا ثواب ملے گا؟ کہا نہیں، واحد عمل ہے محبت اہل بیت. اگر یہ نہیں کیا تو کچھ کرتے رہو، کچھ نہیں کیا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد ترباؤ. اور ہمارے نوجوان جو یہاں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ مجلسوں میں، ان کے لیے میسیج ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھ کے مجلس پڑھتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے میڈیا چاہیے مختصر ہو لیکن معتبر ہو، تعداد نہیں استعداد میں ڈھلی ہوئی داد ملے وہ بہتر ہے. تو اس لیے ہمارے علماء تشریف فرمائے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اسے محسوس کیجئے گا. اللہ کے رسول کی نالین کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا. آسمان کے آنچل پہ تارے ٹاکے، چاند کو سجایا، سورج کو سجایا. یہ کس کی محبت میں؟ کہ رسول کی محبت میں. میرے سرکار ایک ہی چیز ہے، علی نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا. علی نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا. کیا مانگا؟ کہ نماز شب میں مانگا تو عباس کو مانگا. دیکھیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، تو یعنی رسول یہ کیا مانگا؟ کہ عباس کو مانگا. علی کس کے سامنے سائل بن گئے؟ اللہ کے سامنے سائل بنے یا نہیں بنے کہ ہمیں عباس دے دیجئے؟ رسول کس کے لیے کس کے سامنے سائل بنا یہ بھی دیکھ لیجئے آپ. کیا قیامت کی منزل ہے. ارے مودت اہل بیت کو دنیا کیا پہچانے گی، اور اہل بیت اطہار کی عظمت کو کیا پہچانے گی. سنیے پھر آیت پڑھ رہا ہوں، اگر جملہ رائے گا گیا تو افسوس ہوگا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول کی اجرت ہے مودت اہل بیت، اور مانگ کون رہا ہے؟ کہ خود محمد. کا کس سے؟ کہ امت سے. ارے جو امت کے سامنے، امت کے سامنے جو محمد جس شے کے لیے سائل بن جائے اسے محبت اہل بیت کہتے ہیں. نہیں پہنچا جملہ، بڑا قیمتی تھا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد تربا آواز والا. یہ کون مانگ رہا ہے؟ اور سرکار یہ قرآن ہے، قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ سائل کے سوال کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. جی سائل کے سوال کو، اور جائے کہ سائل ایسا ہو کیسا؟ کہ سلطان کائنات، کہ جس کی نالین کے صدقے میں کائنات بندی ہو. اور اگر وہ امت سے کچھ مانگ رہا ہو، علی نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا.
اللہ سے مانگا تو عباس، رسول نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا، امت سے مانگی تو محبت اہل بیت۔ جا کے پڑھیے، یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا یا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو طاہر الولادہ ہوگا۔ جی طاہر الولادہ ہوگا۔ مینا کے میدان سے گزر رہے، غالباً جناب سلمان بھی ہیں اور جناب ابوذر بھی ہیں، جناب اباذر جن کو ابوذر بھی کہا جاتا ہے، جناب اباذر گزر رہے، جناب سلمان محمدی ہیں اور مولا کائنات رسول اللہ۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ پڑھا ہے، مینا کے میدان سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع میں چلا گیا، علی آگے آئے، انہوں نے اس شخص کو مثال کے طور پہ ہماری زبان سے تھوڑا سا جھٹکا دیا ہاتھ سے اور وہ گر گیا زمین پہ۔ سنیے بہت اہم بات، وہ گر گیا تو جناب سلمان نے کہا اے میرے مولا یہ تو رکوع میں تھا، آپ نے اس کو کیوں دھکا دیا اور یہ زمین پہ گر گیا؟ کہا پہچانا کون ہے؟ کہا نہیں مولا نہیں پہچانا۔ کہا یہ ابلیس علیہ اللعن ہے۔ کون ہے؟ کہا یہ ابلیس ہے، شیطان، ہمیں دیکھ کے رکوع میں چلا گیا، رسول اللہ نے بلایا، کہا قریب آؤ، بلایا، بلا کے کہا آہستہ سے پڑھنے والی بات ہے اور زور سے، موالی بیٹھے ہوئے مولا آپ کو آواز رکھیں، بلایا، کہا قریب آؤ، یہ بتاؤ علی سے کون محبت کرے گا؟ شیطان سے پوچھا جا رہا ہے، ہاں کسی مولوی سے عالم سے نہیں، شیطان سے پوچھا جا رہا ہے علی سے۔ ارے یہی تو مر جانے کے لیے کافی ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ شیطان سے رسول نے پوچھا کہ علی سے کون نفرت کرے گا اور کون محبت۔ خدا کی قسم کیا جواب ہے تاریخ کے اندر۔ ابلیس نے کہا کہ وہ علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا، ایک ہی جملہ، تقاضے ہیں آداب کے، کہ وہ محبت کر ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر طہارت نہ ہو۔ دیکھیں ممبر کے آداب کے تقاضے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابلیس کہہ رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے مر جانے کے لیے کافی ہے جو پوری زندگی پہلو رسول میں بیٹھے رہے، پوری زندگی پہلو رسول میں بیٹھے رہے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ اس سے پہلے غالباً 2 اشرے میں نے پڑھے اور کوئی بات کوشش کی ہے کہ دہرائی نہ جائے، ورنہ بعد میں یہی ہوگا کہ آپ نے ریپیٹیشن کا عادی نہیں ہوں، آپ نے ریپیٹ کر دیا۔ ایک بات میں نے نوجوانوں سے پوچھی تھی کہ اشرے میں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ماشاءاللہ آپ مسلسل مجلسوں میں آ رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ ہمارے بزرگ بیٹھے رہتے ہیں، یہی جگہ پہ آ کے بیٹھتے بھی ہیں ہمارے چچا، مولا انہیں سلامت رکھے۔ بزرگ دیکھیے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی وہ غیر حلالی ہوگا۔ جی جی جی، یہ کوئی ہمارا جملہ نہیں ہے کہ پڑھا لکھا اس کے اوپر اعتراض کر دے اور کمنٹ کر دے، وہ غیر حلالی ہوگا، حلالی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے جملے ہیں، قرطاس کربلائی کے نہیں۔ اسی لیے تو ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تمہیں میں حکم دیتا ہوں دربار میں 40 غیر حلالی جمع کرو۔ کتنے؟ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، کہا 40 غیر حلالی جمع کرو۔ سنیے گا بہت اہم بات ہے، محبت اہل بیت نہیں تو کچھ بھی نہیں، پاکیزگی بھی نہیں۔ جب پاکیزگی نہیں ہوگی، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ عربی اچھی بول لینا، فارسی اچھی بول لینا یہ دلیل نہیں کہ ذہن کی گندگی دور ہو گئی۔ لینگویجز سے ذہن کی گندگی نہیں دور ہوتی ہے، علی کی محبت سے گندگی دور ہوتی ہے اور پاکیزگی قریب آتی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تمہیں میں حکم دیتا ہوں 40 غیر حلالی۔ اب آپ مجھے بتائیے، وہ بیچارہ وزیر کھڑا ہوا تھا، اس نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، کہا اگر لے بھی آئے تو سرٹیفکیٹ کون دے گا کہ 40 میں سے یہ غیر حلالی کون ہے اور حلالی کون ہے؟ اب وہ بیچارہ پریشان۔ اب ظاہر سی بات ہے جناب بہلول جب تک تھے تب تک جواب دیتے رہے۔ خدا کی قسم، دنیا جسے دیوانہ کہتی ہے، پاگل کہتی ہے، توحید کی لغت میں اسے دانا لکھا جاتا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ کہا جناب بہلول دانا۔ چاہے جیسے سن لیجئے، پڑھ کے جا رہا ہوں، عزیزان گرامی، جیسے ہی بہلول کے پاس یہ بات آئی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، 40 کیا 80 لے آؤں گا، لیکن اگر آپ نے کہا ہے کہ 40 تو پھر 41 نہیں ہوں گے، کہا 40 ہی لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، گئے 40 کو جمع کی اور لے کر آ گئے۔ وزیر نے حیرت سے دیکھا، وہ کہا بولو لے تو آئے ہو، دلیل کیا ہے کہ 40 کے 40 غیر حلالی ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، صحیح تو کہہ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ جناب بہلول نے کہا دلیل ہے میرے پاس۔ کہا کیا؟ کہا چوراہے پہ میں چلا گیا
اور میں نے جا کے اعلان کیا کہ کون کون ہے جو علی کو برا بھلا کہے گا. کہا ہے آپ، اور آپ کو شاد و آباد رکھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باب. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. میں اسے بادشاہ سے انعامات دلواؤں گا. بھائی اتنا کہنا تھا، 40 دوڑے چلے آئے. جو علی کے لیے یہ نیت رکھے کہ میں برا بھلا کہوں گا، یہی سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کی ولادت میں طہارت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. یہ جناب، اب آئیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی سلسلے سے کچھ بات ہو جائے، تو ان کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اور معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے. اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا، یہ مودۃ فی القربہ. قربہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، افعل التفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کسی ایک خاتون کی محبت مانگی جا رہی ہے، اور ان کے ذریعے سے ان کے قرابت داروں کی محبت مانگی جا رہی ہے. اور وہ کون ہے؟ کہ وہ ہماری اور آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب دیکھیں، یہاں سے کوئی واہی نہیں، صرف سن لیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی خاموشی سے بھی سنا جائے. ایک زیارت کا فقرہ سن لیجئے. زیارتیں تو خوب پڑھتے ہیں آپ، بات جب بی بی تک آ گئی ہے تو آج بی بی پہ ہی ختم ہو جائے بات، کیونکہ مودۃ فی القربہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ، یعنی کسی خاتون کی محبت مانگی جا رہی ہے. شہزادی پہ بات ختم ہو جائے. میں ادھر دیکھیے، ایک زیارت ہے رزق کے لیے اکثیر ہے. بہار الانوار میں بھی ہے، اور اب جو پاکستان میں، انڈیا میں نہیں، پاکستان میں جو نیو ایڈیشن آیا ہے وظائف الابرار کا، اس میں علماء نے بہار سے وہ زیارت نکال کے وظائف الابرار میں رکھی ہے، اور وہ زیارت پڑھی جاتی ہے روز احد. روز احد کہتے ہیں سنڈے کو، اتوار کو، اور وہ زیارت مخصوص ہے شہزادی سے. سنیے گا اس کے فقرے، روک پائیے گا روک لیجئے گا. میں پڑھ کے جا رہا ہوں. عرفان کی کس منزل پہ جا کے زیارت ہے، خدا کی قسم بہت آرام سے پڑھوں گا، چاہے جیسے سنیے. اس میں معصوم فرماتے ہیں سلام کرتے ہوئے، زیارت کے فقرے سنیے. بسم اللہ کے، کیا ہے شہزادی کی ذات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی زیارت ہے، پڑھا کیجئے روز احد یعنی اتوار کے دن پڑھا کیجئے. رزق کے لیے اکثیر ہے، یعنی رزق میں بہت برکت ہوتی ہے اگر یہ زیارت مسلسل پڑھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ممتحنتو. بھائی دیکھیں، میں نہیں کہوں گا کہ آپ بولیے، خود بولیں گے آپ، اس لیے کہ میں رامپور میں پڑھ رہا ہوں، کہیں اور نہیں پڑھ رہا ہوں. السلام علیک یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. ترجمہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں. السلام علیک، السلام علیک. تسلیم صاحب، السلام علیک یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. سلام ہو تجھ پر اے امتحان دینے والی. نہیں تقی آپ سنیے، بڑی عجیب بات پڑھنے جا رہا ہوں. السلام علیک یا ممتحنتو، سلام ہو تجھ پر. اگر کوئی خاموش رہا افسوس ہوگا، سب کا چہرہ دیکھ رہا. سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی، کہ جس کا امتحان اللہ نے لیا. کا کب؟ کا قبل ان یخلقک، تیری خلقت سے پہلے. آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھے. صلوات پر محمد و آل محمد پر آواز بلند. نہیں میری بات سب تک نہیں پہنچی ہے، اور جن تک نہیں پہنچی ہے وہ تھوڑی سی دقت کرے میرے سرکار. میں زیارت پڑھ رہا ہوں شہزادی کی. السلام علیک یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک. سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی، تیرا امتحان لیا اللہ نے. کب؟ کا قبل ان یخلقک، تیری خلقت سے پہلے. اے میرے سرکار، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پھر جواب دینا چاہتا ہوں. میرے سرکار یہ بتائیے، اتنے مجمع میں نوجوان بیٹھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے، مجھے بتائیے امتحان کب لیا جاتا ہے؟ کب لیا جاتا ہے؟ ارے جب آپ سامنے ہوں،
کم از کم آپ لوگ تو بولیں ہیں، بات عرفانی ہے، ذرا سا بولیے گا، میرا ساتھ دیجئے، ورنہ میں ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں ہوں۔ آپ کے اوپر بھروسہ کر کے میں نے موضوع کو چھیڑا ہے تو اب مکمل کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ اگر آدمی سامنے ہو، امتحان لیا جاتا ہے، پہلے سوال دیے جائیں پھر امتحان لیا جائے، لیکن کیا کہہ رہا پروردگار کہ تیرا امتحان تیری خلقت سے پہلے لیا گیا اور خالی امتحان نہیں لیا گیا، آگے بڑھ کے فرمایا فوجدک، اس کے بعد آخر میں جو جملہ ہے وہ قیامت ہے۔ جو آخری میں جملہ فرماتا ہے پروردگار کہ تیرا امتحان اللہ نے لیا تیری خلقت سے پہلے، اور امتحان لینے کے بعد فرمایا امتحانک بہی صابرہ۔ ارے توبہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دیئے، کیا فرمایا؟ امتحانک بہی صابرہ، جب تیرا امتحان اللہ نے لے لیا تو اللہ نے کہا کہ تو صابرہ ثابت ہوئی، تو صابرہ ثابت ہوئی۔ اگر علی اور محمد کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، میرے ساتھ رہیے گا، میں کائنات کو نہ پیدا کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ محمد کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ میرے سرکار ایک جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں، یا تو میں نے سرزمین سرسی میں پڑھا تھا یا دوبارہ سرزمین رامپور میں پڑھ رہا ہوں، اور وہی ماحول مجھے چاہیے جو میں نے وہاں دیکھا تھا، چاہے جیسے سن لیجئے، سماعتوں پہ بھروسہ کر کے جملہ پہنچا رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ تیرا امتحان لینے کے بعد، کا کب؟ کا قبل ان یخلقک، تیری خلقت سے پہلے۔ ٹھہر کے پہلے ایک جملہ یہ سن لیجئے، عظمت کا ہے، جو اپنی خلقت سے پہلے امتحان دینے کی صلاحیت رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آئے ہائے، کاش کے جملہ پہنچا ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں۔ توجہ عزیزان گرامی، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ جو اپنی خلقت سے پہلے امتحان دینے کی صلاحیت رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہ اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عزیزو، اگر عرفانی طلبہ بیٹھے ہوتے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ اپنے پورے قد سے کھڑے ہو جاتے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ امتحانک بہی صابرہ۔ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ علی کو خلق کرتا نہ محمد کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے صبر کی مرکز فاطمہ۔ رامپور والوں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، محمد کے صبر کی مرکز فاطمہ، علی کے صبر کی مرکز فاطمہ، حسن کے صبر کی مرکز فاطمہ۔ اپنے وجود سے بڑا جملہ روانہ کر رہا ہوں، محمد کے صبر کی مرکز فاطمہ، علی کے صبر کی مرکز فاطمہ، حسن کے صبر کی مرکز فاطمہ، حسین کے صبر کی مرکز فاطمہ۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کربلا کا وجود نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ فاطمہ جیسی ماں نہ ہوتی تو کربلا کا وجود نہ ہوتا۔ اور سنیے میرے سرکار، کربلا ہے تو سب ہے، اور کربلا بھی ہے تو فاطمہ جیسی صابرہ ماں کی وجہ سے، ورنہ کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں عام انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ یہ صرف اور صرف جو حسین کے پہلو میں دل دھڑک رہا تھا وہ مادر حسین کا تھا، جی صابرہ کہا۔ اور ایسا ہی نہیں، اور بڑی عظیم فضیلت ہے، اسے محسوس کر لیجئے کہ سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا، یہی تو کہا نا اول ما خلق اللہ نوری۔ لیکن ایک حدیث سنتے ہیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اچھا یہ بھی ہے بین الروح و جسد، روح اور جسم کے درمیان تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ ایک سوال ہے، کوشچن مارک، کیا کبھی کوئی نبی بغیر امت کا بھی دیکھا ہے؟ سلام ہے آپ کی سماعتوں کو، کیا کوئی نبی بغیر امت کا بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اگر نبی ہیں وہاں تو کوئی امت ہوگی۔ ہائے ہائے مولا آپ کو آباد رکھے، میں مواد دے رہا ہوں، آپ ذرا محسوس کیا، اگر وہ نبی ہیں، کنتو نبیا آدم و بین الماء والطین، 2000 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال تک کی پہلے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ بغیر امت کا نبی نہیں ہوتا، حدیث پڑھیے، نبی تھا
لیکن بنایا کس کے لیے؟ کا الل انبیاء، بے شک انبیاء کے نبی۔ ارے جب پہلا نبی ہے تو انبیاء کہاں سے آئے؟ کہ یہ بات ہو رہی ہے عالم ارواح کی، یعنی جب یہ نبی تھے تو وہاں آدم بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، زکریا بھی۔ نہیں جملہ پہنچے تو بولیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدم کو زمین پہ آ کے کرنا ہے، ٹریننگ محمد سے لے رہے ہیں۔ نہیں جملہ آپ تک نہیں پہنچا۔ یہ جو کام چل رہا ہے عالم ارواح میں، یہ سرکار ختمی مرتبہ کے ذریعے کر چل رہا ہے، اور حدیث موجود ہے کہ مجھے نبی بنایا الل انبیاء، انبیاء تک، انبیاء کے لیے عالم ارواح میں یہ ٹریننگ چل رہی ہے کہ تمہیں یہاں آ کے کیا کرنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے اور کام کہیں کیا جاتا ہے۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نبی بنایا نہیں جاتا، نبی علم لے کر آتا ہے۔ ویسے ہی امام بنایا نہیں جاتا، امام علم لے کر۔ میں ذات سیدہ تک ہوں اور عظمت بی بی سیدہ پہ آخری بات کہہ کے اپنے اس چیپٹر کو کلوز کر رہا ہوں، اور یہیں پہ فل اسٹاپ، زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، آپ میرے سے مسلسل رہیے گا۔ جب جناب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سجدے میں چلے جانا۔ میرے سرکار رونے والے بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، رونے والا بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور رونے والوں پہ ہنسنے والا بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے۔ کہا کیوں؟ کہا ابلیس نکالا گیا تو ہنستا ہوا نہیں آیا تھا، جب آدم نکالے گئے تو رو رہے تھے۔ پتہ چلا کہ رونے والا آدمی کہلاتا ہے، اور رونے والوں پر ہنسنے والا نہیں پہنچ رہے آپ جو میں کہہ رہا ہوں، رونے والوں پر ہنسنے والا ابلیس کی اولاد کہلاتا ہے۔ تو میں تحلیلی گفتگو کر رہا ہوں، ٹکڑے پہ مجلس پڑھنے والوں میں سے نہیں ہو، توجہ رکھے گا۔ جناب آدم کی پیشانی میں، میری طرف دیکھیے، جناب آدم کی پیشانی میں ان دونوں نور کو منتقل کیا، نور علوی، نور محمدی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ تب سب تم سجدے میں چلے جانا۔ سب گئے الا ابلیس۔ اس کے بعد صلب آدم سے یہ نور ہوتا ہوا، بلکہ نجب کہے گا، صلب آدم سے ہوتا ہوا کہاں تک آیا؟ کہا جناب ابراہیم تک۔ ابراہیم کے دو بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق، ہائے ہائے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں سوائے محمد کے۔ خاموشی سے میرے دل کی دھڑکنیں نہ تیز کیجیے گا۔ اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں صلب میں سوائے محمد کے، واحد محمد آئے، اور جناب اسحاق میں سارے نبی چلے گئے۔ موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی نبی ہیں یہ سارے جو ہیں، اب آپ ادھر دیکھتے چلے جائیے، جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سب جناب اسحاق کی نسل میں ہیں۔ اب جب یہ نور ہوتا ہوا صلب جناب عبد المطلب تک آیا تو اللہ نے اس نور کو ڈیوائڈ کیا، آدھا عبداللہ میں، آدھا ابو طالب میں۔ ارے آخری بات ہے، اب تو بول لیجئے، 9 بج چکے ہیں، میں 40 منٹ میں آج مجلس تمام کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ آدھا عبداللہ میں، آدھا ابو طالب میں، چاہے جیسے سن لیے گا، بی بی سیدہ تک آ رہا ہوں، آدھا عبداللہ میں، آدھا ابو طالب میں۔ عبداللہ سے آئے محمد، ابو طالب سے آئے علی۔ مجھے بتائیے کہ صلب ابو طالب میں جب نور علی تھا تو ماننا پڑے گا نور حسن بھی تھا، سب کچھ تھے۔ ارے میرے ساتھ رہیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، خدائے حسین کا واسطہ، سلسلہ پورا تھا۔ ابو طالب کی صلب میں جب نور علی تھا تو سلسلہ پورا تھا، نور حسن بھی، نور حسین بھی ہے، نور باقر بھی، نور سجاد بھی، نور سید جعفر صادق بھی، نور باقر بھی، سلسلہ بقیت اللہ تک۔ اور سرکار عبداللہ کے صلب میں نور محمد، تو پھر نور سیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اے میرے سرکار، محنت ہو تو بولنا واجب ہے۔ نور صلب عبداللہ میں جب نور محمد ہے تو نور فاطمہ بھی ہونا چاہیے، لیکن نہیں، توجہ، لیکن نہیں، اللہ نے صلب ابو طالب میں تمام ائمہ کے، ہنسی میں نہ اڑائیے گا، توجہ سے سنیے گا، صلب ابو طالب میں تمام ائمہ کے نور کو رکھا، اور صلب عبداللہ میں محمد کے نور کو رکھا، فاطمہ کے نور کو نہیں رکھا۔ کہ وہ کہاں ہے؟ کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ سمجھ
سمجھیے میں بی بی سیدہ کی عظمت بیان کروں. ابھی تو کچھ نہیں ہے, جہاں لے جا رہا ہوں انشاءاللہ یاد رکھیے گا, جہاں لے جا رہا ہوں یاد رکھیے گا. پوری مجلس ایک طرف, اشرا ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, تبرک میں لیتے جائیے جو کہہ کر جا رہا ہوں. جہاں تک پہنچا رہا ہوں, میری روح جہاں ہے وہیں آپ کی ارواح کو لے جا کر اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نور صلب ابو طالب میں تمام ائمہ کا نور, لیکن صلب عبداللہ میں صرف محمد کا, فاطمہ کا نور نہیں. اللہ نے اپنے پاس رکھا, کیونکہ خود نبی نے فرمایا جب ہم گئے معراج پہ تو وہاں سے یہ تو اللہ نے ایک سیب دیا, اس کو کاٹا گیا, اس میں سے نور نکلا. محمد نے پوچھا یہ نور کیسا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ اس ذات کا نور ہے کہ جو زمین پہ فاطمہ ہے, آسمان پہ منصورہ ہے. کہاں سو رہے ہیں, توجہ عزیزان گرامی, جو زمین پہ فاطمہ ہے, آسمان پر منصورہ ہے. بس جہاں تک لے جا رہا ہوں روح میری وہی ہے جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. کہ زمین پہ فاطمہ نام ہے, آسمان پر منصورہ نام ہے. اسے کھایا. کیا اہتمام ہے نور سیدہ کے آنے میں. 40 دن کا حکم دیا, خدیجہ سے الگ ہو جائیے. صرف الگ نہیں, گھر ہی چھوڑ دیجئے. 40 دن تک روزہ رکھیے اور کوئی شریک نہیں ہوگا. اخلاق تو یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں بھی کھانا آپ کھا رہے ہو, کوئی آ جائے تو آپ کہیں گے سرکار آئیے, لیکن اب جو غذا آئے گی اللہ کہہ رہا ہے وہ میں بھیجوں گا. ارے توجہ 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 عزیزان گرامی, میں بی بی سیدہ کے نور کا اہتمام بتا رہا ہوں. کہ 40 دن تک روزہ رکھیے, الگ گھر میں رہیے. 40 دن تک روزہ رکھا, الگ رہے. کیا احترام ہے, کیا احترام ہے, کیا عظمت ہے نور سیدہ کی. جب 40ویں دن جب غذا آئی, روزہ کھولا, یہ نور رحم جناب خدیجہ میں منتقل ہوا. اب ایک بات بتائیے, اب مجلس کے لیے ہمارے تسلیم صاحب نے بلایا ہے. مجلس اگر کامیاب ہو گئی تو ٹھیک, اور اگر نہیں کامیاب ہوئی تو گھر میں بیٹھے رہیں گے, نہیں نکلیں گے. مثال کے طور پہ اگر کامیاب ہو گئی تو گلی میں کالر کھڑا کر کے کلفدار کرتا پائجامہ پہن کے تسلیم صاحب نکلیں گے. کیوں؟ اب بھائی بتائیے, زما صاحب قرطاس صاحب نے کیسی مجلس پڑھی؟ انہوں نے, زما صاحب نے کہا میں تسلیم بھائی کیسی بات کر رہے ہیں, پڑھی انہوں نے, کالر آپ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ کا وسیلہ تو میں بنا. زما بھائی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, توجہ جتنے بھی بیٹھے ہیں میں سب سے توجہ چاہتا ہوں. کا وسیلہ تو میں بنا, اگر میں وسیلہ نہ بنتا, بہت توجہ, اگر میں وسیلہ نہ بنتا تو اتنا اچھا خطیب, ارے برداشت کر لیجئے, اتنا اچھا خطیب آپ کو ملتا کیسے؟ پتہ چلا وسیلہ یہ بنے تھے. مجلس کامیاب ہو گئی, کالر کھڑا کر کے گھوم رہے ہیں, عزت بچ گئی, عزت بچ گئی. یہ کہتے پھر رہے ہیں احسان میرا ہے, احسان میرا ہے. میرے سرکار علی سے لے کر سرکار بقیت اللہ تک ابو طالب کہہ سکتے ہیں ہوں گے سید المرسلین, ہوں گے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ پورے مجمع کی توجہ. یہ کہہ سکتے ہیں انبیاء, یہ کہہ سکتے ہیں اولیاء, ہوں گے سید المرسلین, ہوں گے علی ابن ابی طالب, لیکن وسیلہ ہم بنے, وسیلہ ہم بنے. ہم نہ ہوتے محمد جیسا نبی نہ ملتا, ہم نہ ہوتے علی جیسا نبی نہ ملتا. عزیزوں, نہیں پہچانا آپ نے؟ تمام اماموں کے آنے میں, محمد کے آنے میں انبیاء کا بھی احسان ہے, اولیاء کا بھی احسان ہے, لیکن فاطمہ کے آنے میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا. نور سیدہ کے آنے میں نہ کسی نبی کا احسان نہ کسی ولی کا احسان. اللہ نے ڈائریکٹ بھیجا, اس لیے کہ یہ وہ پردہ دار بی بی ہے کہ جس کی چوکھٹ پہ ملک الموت آئے تو بغیر اجازت داخل نہ ہو سکے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو القاب چرانے والے چرا لیں, 3 بیٹیوں کو اور دے دیں القاب, لیکن رسول کی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ 3 بیٹیاں بعد میں بھرتی مورخ بھرتی بیٹیاں رکھیں گے. اسی لیے رسول اللہ کی نظریں دیکھ رہی تھیں, پہلے ہی ایک ایسا لقب دے دیا جو کوئی باپ رہتی کائنات تک اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا, فاطمہ تو ام ابیہا.
فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. سرکار بیٹی بیٹی ہوتی ہے, باپ کی ماں نہیں ہوتی. اور شاید باپ کی ماں کہا ہی اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو محمد کا نور نہ ہوتا. اگر یہ نہ, میں کچھ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور یہ جو ابھی لعنت کر رہے تھے اس کا بڑا ثواب ہے. سرکار میں نے بتا بھی دیا ہے, دوہرا ثواب ہے. جب سویا کیجئے تو معصوم کی حدیث ہے, سونے سے پہلے ہماری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سو, اللہ دن بھر کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب کو اس سے بڑا بھی فائدہ چاہیے؟ ہم دنیا کا فائدہ منافق لیتے, ہم تو آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم کو وہاں جانا ہے. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل میں محسوس کیجئے تو والدین کو دعائیں دیجئے. ہاں, اور صاحب جب بات آ گئی ہے تو ختم ہو گئی گفتگو میری. عجیب بات ہے, آپ کی دوستی, آپ کی والدہ کو خدا نہ خواستہ کوئی گالی دے دے تو آپ پوری زندگی بات نہیں کرتے ہیں. کہا کیوں؟ ارے کر لیجئے. کہا نہیں کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس نے میری ماں کو برا کہا تھا. اور جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا قاتل ہو. ایک مثال دوں, اگر پڑھتا ہوں یہ جملے کے ساتھ کہ کسی کے حلق سے یہ جملہ نہ اترا کرے تو وہ صلوات پڑھ کے اتار لیا کرے جو میں کہنے جا رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر ریکارڈ ہو رہی ہے ورنہ نام آپ ہی کا لیتا, ورنہ بعد میں مصیبت ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نام نہیں لوں گا, یہ کہہ دیں کہ مجھے امریکہ سے محبت ہے تو پہلو میں بیٹھنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایران سے نفرت ہے یا نہیں ہے. سننا جو کہنے جا رہا ہوں. جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا شخص, اس سے پوچھئے, یہ کہے گا امریکہ سے محبت ہے. اب کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ایران سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. جب امریکہ سے محبت ہے, میرا ساتھ دیجئے, تو ایران سے, سنیے, ایران سے محبت نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ کہہ دیں مجھے ایران سے محبت ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ امریکہ سے نفرت ہے یا نہیں ہے. نہیں پہنچے گا جملہ تو کوئی بات نہیں, پہنچ جائے تو مجھے یقین دکھائیے کہ سب تھکے نہیں ہیں, میرا جملہ پہنچ جائے. قاتل زہرا پر لعنت ہونی چاہیے. اور کیسے؟ سنیے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں, لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی. ہاں, ٹھہریے, جو میں کہنے جا رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو پریزنٹ ٹائم کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے مجھے امریکہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب ایران سے نہیں کرتا, اس لیے کہ ایران امریکہ کا دشمن, امریکہ ایران کا دشمن. اگر کوئی کہہ دے کہ ایران سے محبت ہے تو وہ امریکہ سے دوستی نہیں کر سکتا. اما جب ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست, پورا جملہ ہونا چاہیے, جب ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا تو زہرا کا ماننے والا قاتل زہرا سے اتحاد. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ قانون ہے, ظالم اور مظلوم ایک نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں گاؤں میں ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے. سنیے گا, آپ لوگ شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ, ہمارے بزرگ بیٹھے شاعری کرتے رہتے ہیں. التفات کربلا کی طرف کر رہا ہوں, وہ جملہ آج پھر رہ جائے گا, وہ سن لیجئے. ہمارے یہاں گاؤں میں مؤنث و مذکر بنانے کی ترکیب الگ ہے. مثال کے طور پہ منصور بھائی, اب آپ کو یہاں سے, ہاں, مثال کے طور پہ مولوی, مولون, کیا ہے؟ مولوی, مولون. ہاں, پوری مجلس کی کامیابی کا جملہ ہے. مولوی, پوری تاریخ دے رہا ہوں دو جملوں میں. مولوی, مولون, ٹھیک. استاد, استادن, کہیں پہ استانی, کہیں پہ استادن. ایسا ہی ہمارے یہاں مؤنث و مذکر بنانے کا ایک اردو میں بڑا آسان طریقہ ہے. یہودی اگر مرد ہے, یہودن ہے, یہودن کسے کہتے ہیں؟ ارے جو عورت ہو, یہودی عورت کو یہودن, اور مرد ہو تو یہودی ہے. تو جہاں نون آ گیا وہاں مؤنث, یہودی, یہودن, ٹھیک. مرحب کی معنی, جملہ مکمل ہونے دیجیے گا, مرحب کی معنی
مرحب سے جاتے جاتے کہا تھا، یہودن تھی نا، ہے جاتے جاتے کہا تھا کہ مرحب سب کے مقابلے پر جانا، سنیے سب کے مقابلے پر جانا، علی کے مقابلے پہ نہ جانا۔ لیکن افسوس ہے یہ بات یہودن کی سمجھ میں آ گئی، رسولن کی سمجھ میں نہیں۔ صلوات بر محمد آل محمد، علی علی محمد علیہ السلام کی دوستی اور ان کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پوری تاریخ اسی میں یہ بات یہودن کی سمجھ میں آئی، رسولن کی سمجھ میں نہ آ سکی، اور جا کے پوری تاریخ کا نچوڑ اس میں کیا ضرورت ہے چوراہے پہ آپ نام لے کے کسی کے اوپر لعنت کیجئے؟ اس لیے کہ فطرت ہے کہ کسی کی ماں کو اگر برا بھلا کہیں گے تو بیٹوں کو برا لگتا ہے، تو اسی لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام برا بھلا کہنے کا درس نہیں دیتا، لیکن قانون قرآن بتاتا ہے کہ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ میرے سرکار رسول نے ایسے تبلیغ نہیں کی تھی، ایسے تبلیغ نہیں کی تھی جو 4 بوتلیں پیتے تھے روز، جی عرب کی بات کر رہا ہوں، جن سے شراب کا پیالہ نہ چھوٹا ہو وہ تلوار کیا چلائیں گے؟ ہاں جو 4 بوتلیں 10 بوتلیں پی جاتے تھے عرب میں، ایسے تبلیغ نہیں کی تھی۔ رسول اللہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدہن، یہ نہیں کہا تھا۔ سنو ادھر آؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، کتنی پیتے ہو؟ سنیے کچھ کہہ رہا ہوں، کتنی پیتے ہو؟ کہا 4 بوتل، کہا اچھا کل سے 3 کر دینا۔ اچھا دوسرے دن پوچھا کہ آج کتنی ہوئی؟ کہا 3، کہا اچھا ٹھیک ہے کل 2 کر دینا۔ پھر تیسرے دن کہا آج کتنی ہوئی؟ کہا 2، کہا 1 کر دینا۔ پھر کہا 1 آدھی کر دینا، اب قطرہ قطرہ پینا، اب آ جاؤ اسلام میں۔ نہیں، رسول نے ایسے تبلیغ نہیں کی، آتے ہی کہا بتوں پر لعنت۔ نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا آپ نے۔ میرے سرکار یہ آہستہ آہستہ آنا نہیں سمجھ میں آتا، آ جائیں گے، آ رہے ہیں دھیرے دھیرے، آ رہے ہیں نہیں، یا تو آ جائیے۔ سنیے حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر استقبال نہیں کیا تھا جب لجام فرس امام حسین پہ حر نے ہاتھ ڈالا تھا، بلکہ پلٹ کے کہا تھا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ لیکن جب توبہ کر کے آ گیا، سب کچھ چھوڑ کر آ گیا، یزیدیت کو چھوڑ کے حسینیت کی طرف، تب استقبال کیا تھا۔ بس عزیزان گرامی، محبت اہل بیت کو معیار بنائیے جی، افراد کے معیار پہ حق کو نہ پرکھیے، حق کے معیار پہ افراد کو پرکھیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اگر ان کو مان لیا تو اب انہوں نے جو کہا وہ صحیح نہیں، پہلے بات کی پرکھ کیجئے کہ بات کتنی صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، افراد کے معیار پہ حق کو نہیں پرکھنا ہے، حق کے معیار کو حق کے معیار پہ افراد کو پرکھنا ہے۔ شہزادی آپ سب کو سلامت رکھیں، خوب سنتے ہیں ہم اور خوب سنتے ہیں فضائل آپ کے نوجوان بچے سلامت رہیں، آپ کی ماؤں کی گودیاں آباد رہیں۔ بی بی نے آپ کو یہ تبرک دیا ہے، آپ کو یہ یونیورسٹی قائم کر کے دی ہے کہ جس کے ہیڈ کوارٹر کو توحید کی لغت میں ابو طالب لکھا جاتا ہے، اور یہاں کے پڑھے ہوئے اسکالر اسٹوڈنٹس جناب سلمان محمدی، جناب ابا ذر، جناب عمار یاسر، جناب بلال حبشی، جناب قمبر، یہ سب یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور جناب بہلول یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ عزیزوں یہ خانوادہ وہ خانوادہ ہے کہ جس نے کبھی کسی یتیم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس خانوادے کی چوکھٹ پر اگر کوئی دشمن بھی آ گیا تو اس خانوادے نے اسے پانی پلایا۔ تاریخ آخر تک کی موجود ہے
کہ ائمہ کے سامنے جب کوئی دشمن بھی آیا تو دشمن کو انہوں نے پانی پلایا، اور روایت موجود ہے عزیزوں، کچھ قانون ائمہ کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ عاشق ائمہ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ مخصوص قانون ہے امام کے لیے کہ وہ قاتل جناب علی اکبر کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے رحمت، یعنی وہ رحمان ہے، رحمان ہونے کی صفت کے مظہر ہیں امام، اس لیے پانی پلا رہے ہیں۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو پوری کائنات پہ رحم کرے، رحیم اسے کہتے ہیں جو مخصوص لوگوں پر رحم کرے، تو یہ رحیم کے بھی مظہر ہیں، یہ رحمان کے بھی مظہر ہیں، اسی لیے امام نے قاتل جناب علی اکبر کو پانی پلایا تھا اور مولا کائنات نے اپنے قاتل کے سامنے شیر پیش کیا تھا۔ یہ مخصوص عمل تھا ائمہ کے لیے، اور یہ قانون ہے کہ جسے ضرب لگائی جائے پھر اس کو اختیار ہے، چاہے وہ معاف کر دے چاہے وہ اسے سزا دے دے، لیکن جسے ضرب لگائی جاتی ہے اگر ان کے عاشق ہیں تو کبھی ان کے قاتل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عزیزوں کیا کیا ظلم نہیں کیا، 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پہ 3 بھال کا تیر مارا ہے۔ عزیزوں کون سا تیر تھا جانتے ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں، میں جاتا ہوں ماشاءاللہ، آپ سب جاتے ہیں جلوسوں میں، ہماری مائیں بہنیں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بہنیں چلتے چلتے ایک مقام پہ تھک جاتی ہیں، آپ کے گھر کی عورت نہ ہو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نقاب پوش بیوی ہے جو ماتم کرتی ہوئی جا رہی ہے، اگر وہ تھک گئی ہے اور لڑکھڑا رہی ہے تو آپ ایک جگہ پہ کہتے ہیں بیٹھ کے بیوی آرام کر لو، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن خدا لعنت کرے ان ملائین پہ کہ بھئی اتنے گھنٹے علی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی لیکن کوئی کہنے والا نہیں تھا، اے خیبر شکن کی بیٹی، اے علی کی لاڈلی، اے علی کی بیٹی زینب، اے نبی کی نواسی، بیٹھ کر آرام کر لے۔ یہ ام المصائب بی بی جناب زینب ہے۔ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں 6 مہینے کے بچوں کو لے کے جلوس میں چلتی ہیں، گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈ کا موسم ہو، لیکن ان کو صرف ایک یہ فکر ہوتی ہے کہ میں تو اپنی آغوش میں بچہ لے کے چل رہی ہوں، لیکن ان جلوس کے ساتھ ایک بی بی ایسی بھی آئی ہے کہ کربلا میں جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی، اس لیے کہ جب چہلم کرنے کے لیے جناب رباب آئی ہے اور یہ قافلہ لوٹ کے مدینے جا رہا تھا تو ایک مرتبہ سید سجاد آگے آئے اور کہا اما رباب آئیے اٹھیے، پلٹ کے مدینے جانا ہے۔ جناب رباب اپنے والی و وارث حسین کی قبر سے لپٹی گریہ فرما رہی تھی، جب کئی مرتبہ اصرار کیا سید سجاد نے، پلٹ کے جناب رباب نے کہا اے بیٹا سید سجاد، بیٹا بن کے کہتا رہے، امام بن کے حکم نہ دینا۔ جناب زینب قریب آئی اور کہا بھابی جان اب لوٹ کے مدینے واپس جانا ہے، ہم نے سنا ہے کہ یہاں پہ روزے بنائے جائیں گے اور روزے جب بنائے جائیں گے تو زائرین زیارت پہ آئیں گے، بھابی جان لوٹ کے چلیے۔ جناب رباب نے کہا ارے شہزادی، ارے وہ رباب مدینے جا کے کیا کرے جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ جیسے کربلا میں رباب اجڑی ہے ویسے کوئی بیوی نہ اجڑی۔ ارباب ازا آج 5ویں مجلس ہے اور آپ پہلی محرم سے لے کر جب 5ویں محرم میں داخل ہوتے ہیں تو جناب اون و محمد کے مسائل پڑھتے ہیں، لیکن ایک ربط دینا چاہتا ہوں۔ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا تو جب یہ قافلہ چند میل کے فاصلوں پر آیا تو ایک مرتبہ قافلہ روکا گیا، جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر پہنچے اور کہا امام حسین سے کہ ایک بیٹا میری طرف سے قربان آپ پر اور ایک بیٹا جناب زینب کی طرف سے کہا صدقہ ہو جائے۔ ارباب ازا یہ اون و محمد کے 2 بیٹے تھے، مائیں بہنیں مجلس سے سنتی ہیں، مجھے بتائیں کہ اگر ایک دن کے لیے آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی ہے، لیکن جہاں اون و محمد جیسے چاند سے ٹکڑے ہوں اور زینب جیسی ماں ہو اور قتل کر دیا جائے۔ عزیزوں جناب زینب نے جب شام کے زندان سے رہائی ملی اور سر آنے لگے تو سب کے سر آئے، کبھی اکبر کا سر آیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، کبھی قاسم کا سر آیا، کبھی اون و محمد۔ جب اون و محمد کا سر آیا تو جناب زینب نے نہیں لیا بلکہ جو دربان تھا، جب اون و محمد کے سر آئے تو تشت میں رکھے ہوئے تھے، جناب زینب آگے نہیں بڑھی۔ ایک مرتبہ جو دربان تھا داروغہ زندان، اس نے کہا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ کیا ان دونوں بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ ارباب ازا بس جناب فضہ موجود تھی، وہ اٹھی کہا نہیں، ان دونوں بچوں کی ماں یہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ماں زندہ ہے۔ جناب فضہ نے
دونوں بچوں کے سر اٹھائے، اپنے زانوں پہ رکھے، اپنی آغوش میں رکھے۔ روایت کہتی ہے کہ کسی سر کے آنے پر داروغہ زندان نے یہ نہیں کہا خبردار ہو جاؤ، باادب ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ۔ علم اٹھانے والے نوجوان بیٹھے، آپ کے بازوؤں کو اللہ سلامت رکھے۔ ارے زینب کی چادر کا محافظ عباس تھا، جب عباس کا سر آنے لگا ایک مرتبہ داروغہ زندان نے کہا خبردار، ہوشیار، باادب ہو جاؤ۔ کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ کہا اب لشکر حسینی کے علمدار عباس کا سر آ رہا ہے۔ ارباب ازا، جب عباس کا سر آیا تو علامہ پڑھتے تھے، ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن علماء سے سنا، تشت میں جب سر عباس رکھا تھا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ جب غیور بہن نے آگے بڑھ کے غیور غیرت مند بھیا کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا، آنکھیں بند ہو گئی۔ میں کہوں گا مولا ایک لمحہ بھی ارے بے ردا اپنی بہن کو دیکھنا گوارا نہیں۔ ارے سید سجاد سے پوچھئے، ارے پھوپھی کا کھلا ہوا سر ہے، شرابیوں کا دربار ہے، منادی ندا دے رہا ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس ارباب ازا اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، خدائے حسین کا واسطہ گھوٹ گھوٹ کے نہ رویا کیجئے، سر و سینہ پیٹ کے رویا کیجئے، اس لیے کہ ان پہ رو رہے ہیں جن کے والی و وارث کو ان کی لاشوں پر، ان کے جنازے پر رونے نہ دیا گیا۔ ہماری مائیں بہنیں سلامت رہیں جو ان کی عورتوں پہ روتی ہیں، ہمارے نوجوان سلامت رہیں جو ان کے نوجوان پہ روتے ہیں۔ عزیزوں بس ایک روایت کا فقرہ سنیے، جب لوٹ کر جناب زینب نے گریہ نہیں کیا بلکہ اپنے بھیا کا ماتم کیا، ایک گھر خالی کروایا، لیکن آخر ماں کا دل تھا کب تک نہ تڑپتا۔ جب لوٹ کے مدینے گئی، جب چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، جب چھوٹے چھوٹے مصلے دیکھے، ارے ماں کا دل بھر آیا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رکیا، کہا اے اولو محمد اپنی ماں کو معاف کرنا، اب تک تمہاری ماں نے تمہارا ماتم نہیں کیا، لیکن اب زینب اپنے بچوں کا ماتم کرے گی۔ مدینے لوٹ آئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ جنت البقیع کی تعمیر کے غیب سے اسباب فراہم فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ جو مومن و مومنات ہر سال ان مجالس میں شرکت کرتے تھے، شریک ہوتے تھے، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ہماری قوم کی ہر فرد کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی اعوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مومن مرزا عابد علی بیگ ابن مرزا احمد علی بیگ کی روح کو اصال فرما دے بوسیلہ شہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔